أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے امتی محمدیہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ من جملہ ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے خصوصی فضل و کرم اور نوازش و عطا سے نیکی و طاعت کے لیے کچھ خاص اوقات بھی مقرر فرما دیے ہیں۔ جن خاص الخاص اوقات میں اعمال صالحہ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور باری تعالیٰ کی رحمت کاملہ بطور خاص متوجہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ ان خاص اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے۔ خوش قسمت، نیک بخت اور بہت سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش قسمت، نیک بخت اور بہت سعادت مند ہے وہ لوگ جو ایسے لمحات و اوقات کی قدر کر کے ان سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حقو بیامن سعادت بدی دنیا چی وکڑ قناعت بدی دنیا، نہ ملکنا دو سلیمان پہ ہزار کالا نہ وکڑ اطاعت بدی دنیا۔ ایک طرف 1000 سالہ حکومت ہو، بادشاہت ہو، جو آپ کا وقت گزرے بادشاہی میں، حکومت میں، سلطنت کے کاموں میں، دنیا کے باغ دوڑ میں، اگر آپ 1000 سال بھی گزارے اس دنیا میں، اگر بالفرض آپ زندہ رہیں 1000 سال تک، تو وہ جو وقت 1000 سال جو آپ نے دنیا کے لیے باغ دوڑ کی اور دنیا پہ آپ نے اپنی سلطنت قائم کی، اس کے مقابلے میں ایک لمحہ جو آپ نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزاری ہو، تو وہ ایک لمحہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو خوش قسمت، نیک بخت اور سعادت مند ہے وہ لوگ جو قناعت سے کام لیتے ہیں اور جن کے اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں گزرتے ہیں اور لاپرواہی، سستی اور کوتاہی کے بجائے خوب محنت کر کے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرتے ہیں۔ اور ان خاص الخاص اوقات میں ایک خاص وقت فجر کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر بائی دا ڈان، یعنی قسم ہے فجر کی۔ تو یہ فجر کا وقت انتہائی قیمتی ہے اور یہ خاص الخاص وقت ہے، یہ دن کے آغاز کا وقت ہے۔ اور اس کی 3 تفسیریں ہم نے بیان کی تھیں کہ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد کیا ہے؟ 3 تفسیروں میں سے جو ہم نے بیان کیے تھے کہ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد کون سی فجر ہے؟ جی، یعنی ایک تفسیر کے مطابق ہر دن کا فجر۔ تو اس لحاظ سے ہر دن کی فجر بھی بہت ہی اہم ہے۔ فجر ایک نئے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ ہر دن کی فجر، صبح بہت قیمتی ہے۔ یہ جو فجر کا وقت ہے بڑا ہی بابرکت وقت ہے، لیکن افسوس ہماری اکثریت اس میں غفلت کی نیند میں
دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر پڑے رہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، خیر و بھلائی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو فجر کے وقت کو کبھی ضائع نہ کرو۔ ہر دن کا آغاز مثبت انداز سے کیا کرو۔ ہر دن کے آغاز میں دل و جان سے رب کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دل سے پڑھا کرو۔ اور فجر کے وقت کوئی گلہ، کوئی شکوہ شکایت ذہن میں نہ لایا کرو۔ نماز پڑھیے، پھر سارے کام مثبت انداز سے شروع کرے، لوگوں کے ساتھ مہربانی نرمی سے پیش آیا کرے۔ ہر دن کا آغاز جو مثبت انداز سے کرتا ہے تو پھر اس کا سارا دن مثبت انداز میں گزرتا ہے، یعنی خیر کے کاموں میں، مفید کاموں میں انشاءاللہ آپ کا دن گزرے گا۔ آپ نے ابھی سے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے ہر دن کے آغاز میں جب میری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور کوئی گلہ، کوئی شکوہ اور کوئی پریشانی کی بات اپنی ذہن میں نہیں لاؤں گا۔ مثبت انداز سے دن کا آغاز کرو گے تو دن بھی مثبت انداز سے گزرے گا، اور پھر اسی طرح سارے ایام۔ اور جب آپ یہ ایک تبدیلی لاؤ گے اپنی زندگی میں تو پھر اس کے خیر و برکات دیکھو گے۔ وقار سامعین، بہترین اعمال وہ اعمال ہے، بہترین اعمال وہ اعمال ہیں جو صبح سویرے کیے جاتے ہیں۔ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فجر میں بڑی خیر و برکت ہے، اس لیے فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ اور اس میں دوسری تفسیر یہ بیان کی تھی کہ اس فجر سے مراد قیامت کی صبح ہے، اور تیسری تفسیر کے مطابق کہ بہت سارے مفسرین نے الفجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر مراد لی ہے، جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں سال کے تمام دنوں میں بڑا دن ہے۔ سال کے تمام دنوں میں بڑا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، اور ولیال عشر یعنی 10 راتیں۔ تو اس سے مراد مفسرین کے مطابق ذی الحجہ کا یہ پہلا عشر ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح کچھ مہینوں پر، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر، اور کچھ وقتوں پر شرف و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین کی جانب سے نیکیوں کے یہ خصوصی لمحات کس لیے عطا کیے جاتے ہیں؟ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیکیوں کے یہ خصوصی لمحات اس لیے عطا کیے گئے ہیں تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے اس موسم کو غنیمت جانیں اور کم وقت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اجر عظیم حاصل کر لیں۔ اور ان اشرف و اعلیٰ اوقات میں عشرہ ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور پھر ان ایام میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرے، اپنے اس عظیم سفر کے لیے زاد راہ تیار کریں۔
کون سے سفر کے لیے زاجرات تیار کرے، اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین، سخت ترین، مشکل ترین سفر ہے۔ وہ سفر جو انتہائی طویل ترین، سخت ترین، مشکل ترین سفر ہے، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے۔ اور تلخ ترین حقیقت یہ ہے کہ چاہے کوئی اس سفر کے لیے تیاری کرے یا تیاری نہ کرے، مگر اس سفر پہ جانا ہے اور اس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے، ظلم سے، کفر و شرک سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر ان نیک اعمال میں نفلی روزے بھی ہیں، اور پھر ان میں خاص یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا دن، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اپنے احسان و کرم اور جود و سخا کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، معرفت اور محبت کا مظہر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دن کے فضائل و مناقب کو سمجھے اور اس سے کما حق ہو مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں یوم عرفہ کے خاص فضائل کی طرف۔ دیوقار سامعین، مقام عرفہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم سے توحید پر عہد و میثاق لیا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے مقام عرفہ پر میثاق لیا، پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو، یعنی تمام اولاد آدم کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا۔ یعنی قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں وہ تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ذرات کی شکل میں میدان عرفات میں موجود تھے۔ پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو ان دو آیتوں میں اس عہد میثاق کا ذکر ہے کہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا کہ میدان عرفات پر تمام انسان ذرات کی شکل میں موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی ربوبیت پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے۔ تو یہ جو اقرار لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ انسان عاجز ہے اور اس کی فطرت میں عاجزی ہے، تو یہ جو اللہ رب العالمین نے اقرار لیا تو فرمایا کہ اس لیے میں نے اقرار لیا تاکہ تم قیامت کے دن بہانے نہ بنا سکو کہ میں تو بالکل بے خبر تھا، میں تو لا علم تھا، میں تو جاہل تھا، میں کیا تیری ربوبیت کو پہچانتا، توحید کو پہچانتا، میں کیا تیرے احکامات پر عمل کرتا، میں تو لا علم تھا۔
جتنے بہانے اور حجتیں انسان بنا سکتا ہے سب کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دی۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کیا کرتا یا اللہ، ہمارے والدین ایسے تھے، مشرک تھے، میں مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تھا، یا ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا، یا عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا ہے، اور اگر وہ تحقیق کر لیں تو اس کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کا یہ پیدا ہونا، اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر انسان کا پیدا ہونا اللہ کی ربوبیت پر دلیل ہے، ہر بچے کا پیدا ہونا اللہ کی ربوبیت پر دلیل ہے کہ اللہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اور انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی مجوسی عیسائی پیدا نہیں ہوتا، وہ مشرک پلید پیدا نہیں ہوتا، تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ بڑے ہو کر والدین کا کام ہے وہ اسے یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا کیا بنا دیتے ہیں، وہ ماحول سے پر متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے بہانے کو، عذر کو ختم کر دیا ہے، اتنی صلاحیتوں سے نوازا، اور اس کے باوجود عالم ارواح میں ان سے اقرار لیا، اقرار کا ذکر بھی فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے مطابق یہ جو میثاق لیا گیا تو یہ مقام عرفہ یعنی میدان عرفات میں سب کو ذرات کی شکل میں جمع کر کے ان سے لیا۔ تو اس حدیث میں بھی یوم عرفہ اور میدان عرفات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یوم عرفہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے ہیں، یعنی جس دن وہ نازل ہوئی تھی، نزول والے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں ہے اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے، اور وہ یہ آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہوں۔ فرمایا کہ وہ یہ آیت ہے، ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، یوم عرفہ حاجیوں کی عید کا دن ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ ترجمہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یعنی قربانی والا دن، اور ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ اور یوم عرفہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ جی ہاں، سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ تو جو اعمال آپ کو بتائے گئے تھے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار جیسے تعلیل، تسبیح اور تحمید وغیرہ، تو ان اعمال میں سے ایک اور عمل کا اضافہ کیجیے، وہ کیا ہے؟ دعا کا۔ اور بالخصوص یوم عرفہ اخلاص کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور بیماروں کی صحت کاملہ کے لیے، اور جو گمراہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے،
سب کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا مانگے۔ دعا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو چیز مانگتے ہیں وہی آپ کو ملے گی۔ دعا کی قبولیت کے پھر شکلیں ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ جس چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی صحت کے لیے آپ کو صحت فوراً مل گئی، یا کسی اور چیز کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، تو دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی آپ کو مل جائے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین آپ سے ہٹا دے۔ ایک شکل یہ ہے کہ یہ ذخیرہ ہے آپ کے لیے، قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کو آپ کے اعمال کا اجر و ثواب مل گیا، اس کے بعد آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ حیران ہیں کہ یا اللہ اتنا عمل تو میں نے نہیں کیا، آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، ان اعمال میں سے ایک دعا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ پھر اس میں یوم عرفہ کے روزے کی خاص فضیلت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 سالوں کے گناہ، صحیح مسلم۔ اور بتایا تھا کہ شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہے، تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، اور پھر توبہ کے شرائط ہیں، جیسے آپ نے کسی جرم سے، کسی گناہ سے توبہ کرنا ہے تو اس کے شرائط میں یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ یہ میری غلطی ہے، آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ میری غلطی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ وہ غلطی نہ دہرانے کا عزم کریں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح معاوضہ ادا کرنا، یعنی اگر گناہ میں کسی کو نقصان پہنچانا شامل ہو گیا ہو، مثلا چوری شدہ مال ہو آپ کے پاس تو وہ واپس کرنا، کسی کا حق دبایا ہے وہ حق اسے دلوانا یا اسے معافی مانگنا، تو یہ توبہ کے شرائط ہوتے ہیں۔ ان شرائط کے مطابق کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ توبہ ایک مخلصانہ عمل ہے اور اللہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو عرفہ کے روزہ سے 2 سال کے سارے صغیرہ گناہ معاف، اور سچی توبہ سے کبیرہ گناہ بھی سارے معاف۔ تو اس موقع کو کبھی ضائع نہ کرے، عرفہ کے روزے کا اہتمام ضرور رکھے۔ اور عرفہ یعنی چاند کی 9 تاریخ کا دن ہے۔ عرفہ کون سا دن ہے؟ کیونکہ یہ جو بالخصوص جو حج کے معاملات کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین نے چاند پر رکھا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ تو عرفہ کا جو دن ہے یہ چاند کی 9 تاریخ کا دن ہے۔ قمری 9 تاریخ کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا دن یعنی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، جو عظیم دن ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی بھی ایک عظیم عمل ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو قربانی عظیم عمل ہے اور ہر کامیابی کے لیے قربانیاں ضروری ہیں۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنتی ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اسوہ ابراہیمی اپنانے کی بھی توفیق سے نوازے۔ ہماری قربانیاں اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، اور جتنے مسلمان
مسائل کے شکار ہیں، بیماریوں کے شکار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔